انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اصحال ثواب کی محفل ہے۔ اصحال ثواب یعنی کوئی بھی کام کرنا اس کا ثواب ملے۔ ذکر اہل بیت کا ثواب کتنا ہے؟ چونکہ یہ اصحال ثواب کی محفل ہے تو بزرگوں کو ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں یا کچھ بھی عبادات کرتے ہیں تو کوئی سمجھے کہ شاید یہ جو محفل ہو رہی ہے اس کا پتہ نہیں کوئی کم ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک ہے کہ حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت، آل محمد کی محبت میں گزارا ہوا ایک دن ایک سال کی عبادت سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ آل محمد کی محبت میں گزرا ہوا دن اتنا ثواب رکھتا ہے، تو یہ اصحال ثواب کی محفل پاک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی، آل محمد کی محبت میں جو لمحات گزر رہے ہیں ان کے ثواب کا اندازہ لگانا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ نابی المودہ میں حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ پر ہمارا ذکر ہوتا ہے اہل بیت اطہار کا، وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں نا تو اوپر والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو، بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے تو وہاں محمد والے محمد کا ذکر ہو رہا تھا، تو یہ خوشبو اس ذکر کی ہے جو ہم ساتھ لائے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ محفل ختم ہو گئی، لوگ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تب کیا ہوا؟ وہ چلے گئے، وہ زمین کا ٹکڑا تو وہی ہے نا جہاں ذکر محمد والے محمد ہو رہا تھا۔ تو یہ اس قدر عالی شان ذکر ہے اہل بیت اطہار کا کہ فرشتے اس زمین کی زیارت کرنے آتے ہیں جس زمین کے ٹکڑے پہ محمد والے محمد کا ذکر ہو رہا ہو۔ اس لیے ہم خوش بخت ہیں کہ ہم وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ تو حدیث پاک سنیں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرائض السمتین ان کی کتاب اہل سنت کے حوالہ سے، اس میں ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالہ سے لکھی۔ انہوں نے بڑی مزیدار مجھے یہ بات لگی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس بات پہ خوش ہو، توجہ ہے، جو شخص اس بات پہ خوش ہو، یعنی جو شخص یہ پسند کرے، جس کو یہ بات بھلی معلوم ہو، یا جو شخص یہ چاہتا ہو، کیا چاہتا ہو؟ کہ اس کی زندگی میری زندگی کی طرح ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی زندگی میری زندگی کی طرح ہو اور اس کی موت میری موت کی طرح ہو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی امام الانبیاء کی زندگی کی طرح ہو اور اس کا دنیا سے جانا میری دنیا سے جانے کی طرح ہو، تو نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے ان باغوں میں رہائش کرے جس کو اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے لگایا ہے، جس باغ کے درختوں کو اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے لگایا ہے، جس کا یہ من ہو تو وہ کیا کرے؟ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے بعد علی کو دوست رکھے، وہ میرے بعد علی کو دوست رکھے، اس کی زندگی، اس کا جینا میرے جینے کی طرح ہوگا اور اس کا دنیا سے جانا میرے دنیا سے جانے کی طرح ہوگا، اور اللہ جنت کے ان باغوں میں اس کو رہائش عطا فرمائے گا
کہ جس جنت کے باغ کے درختوں کو اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے بویا ہے. کیا خوبصورت عطا ہے یہ محبت علی علیہ السلام کی. تو احباب گرامی یہ باتیں لوگ جب وہ سنتے ہیں نا، جن کا دم گھٹتا ہے یہ بات سن کے کہ یار یہ کیسی بات ہوئی، یہ اس لیے ان کا دم گھٹتا ہے کہ ان کے خون میں طہارت اور پاکیزگی موجود نہیں ہے. تو خون میں طہارت و پاکیزگی موجود ہو تو پھر علی پاک کی فضیلت سن کے دم گھٹتا نہیں ہے، دل بڑا ہوتا ہے، سینہ کھلتا ہے. اس لیے احباب گرامی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ میرے بعد علی کو دوست رکھے اور علی کے دوست کو بھی دوست رکھے، علی کے دوست کو بھی دوست رکھے. وہ میرے بعد علی کو دوست رکھے، علی کے دوست کو بھی دوست رکھے. اور ارشاد فرمایا اس کے بعد وہ میرے جو اطرت میں، میری اولاد میں ائمہ ہوں گے، ائمہ اہل بیت اطہار، وہ ان کی اقتدا کرے، وہ ان کو دوست رکھے. فرمایا ہوگا یہ کہ اللہ اس کو میری زندگی کا فیض عطا فرمائے گا اور میرے وصال کا فیض عطا فرمائے گا، اور جنت میں ان باغوں میں اللہ اس کو جگہ دے گا جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بویا ہے. یہ ہمارے بزرگان دین جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے بزرگان دین ہیں، انہوں نے میرے رسول پاک علیہ السلام کے یہ فرامین امت تک اس لیے پہنچائے. اور بات شروع بھی رسول پاک نے یہاں سے کی کہ اگر کوئی اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے، یہ بات پسند کرتا ہے. اور یاد رکھیں میں ایک حدیث پاک آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے دوسری حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا کہ قیامت والا دن بھی ان کا ہی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین فی قبۃ تحت العرش. میں علی، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا اور حسن و حسین اللہ کے عرش کے نیچے ایک محل ہے، ایک قبہ ہے، ہم اس میں موجود ہوں گے. اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث پاک سے اس کو مزید آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین فی حظیرۃ القدس فی قبۃ بیضاء سقفها عرش الرحمن. کہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہم عرش کے نیچے ایک مکان میں ہوں گے. اور فرمایا اس کی چھت کچھ اور نہیں ہوگا، ہمارے مکان کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، ہمارے مکان کی چھت اللہ کا عرش ہوگا. پتہ چلا یہ جو عرش ہے نا، یہ پنجتن پاک کے مکان کی چھت کا نام ہے. عرش پنجتن پاک کے مکان کی چھت کا نام ہے. اب ہر کوئی مولوی اور ہر بندہ مومن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے کہ مولا ہمیں قیامت والے دن عرش کا سایہ نصیب فرما. تو پتہ چلا عرش تو سیدہ زہرا کے گھر کی چھت ہے. تو گویا جو یہ دعا مانگتا ہے حقیقت میں وہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت والے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، پنجتن پاک کے گھر کی چھت کا سایہ عطا فرما. تو یہ پنجتن پاک کے گھر کی چھت بھی کس کو سایہ نصیب ہوگا؟ جو آج ان کی محبت میں گرفتار ہے، جو آج ان کی محبت کا دم بھرتا ہے. تو قیامت والے دن بھی اس کو اسی چھت کا سایہ نصیب ہوگا. اس لیے احباب گرامی اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی پنجتن پاک کی محبت کا فیض نصیب فرمائے. میں دوستوں سے اس لیے میں یہ کاوش کرتا رہتا ہوں، کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس دن یہ سائے مشروط ہیں دنیا کی محبت سے. اگر دنیا میں کوئی ان سے محبت نہیں نہ کرتا تو قیامت والے دن اس سائے کی امید نہ رکھے. یہ عرش کا سایہ حقیقت میں پنجتن پاک کی چھت کا سایہ ہے. یہ میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا.